والصلاة على آلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ سورہ یوسف کے آخری حصہ میں ہیں ہم۔ 53 نمبر اس کا نمبر ہے نزول کے لحاظ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً کو 12 ایٹم بنتے ہیں کہ ان تمام میں ان کے قصے کو پوری طرح بیان کر دیا گیا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ برادران یوسف وہاں پہنچے ہیں کہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہماری حالت بہت خراب ہے، ہمارے گھر والوں کی حالت بہت خراب ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک تو ہم پونجی کم لائے ہیں جس کے ذریعے ہم نے گندم کی خریداری کرنی ہے، اور دوسرا ہمیں پونجی کم ہونے کے باوجود آپ گندم ہمیں جتنے ہمارے اونٹ بنتے ہیں اتنا پورا بوجھ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں صدقہ خیرات بھی دیں کہ ہم صدقہ خیرات کے مستحق ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یوسف تو جانتے تھے۔ تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف کہنے لگے آپ کے ذہن میں ہے کہ یوسف کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ تو انہوں نے پھر پوری توجہ کے ساتھ حضرت یوسف کو دیکھا۔ قرآن مجید ذکر نہیں کرتا، روایات میں ہے کہ یوسف کے دانت ظاہر ہوئے تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو یوسف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 35-36 سال ہو گئے ہیں، لیکن 6 سے یا 8 سال کے تھے تو دانت ان کے دیکھ کر یہ سمجھ گئے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم غلط کار ہیں، آپ بالکل صحیح آدمی تھے۔ یوسف نے بھی ان کو کوئی تانے نہیں دیے کہ آپ بڑے غلط کار ہیں، یہ ہے، صرف یہی کہا ہے کہ جب آپ نے حضرت یوسف کے ساتھ یہ کام کیا تو اس وقت آپ جاہل تھے۔ تو اب یہ ذکر کیا جا رہا ہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ قال یقولو، یہ صرف کے لحاظ سے اجوف کا باب ہے۔ یہ قرآن مجید میں ایک لفظ قول قالا جس کا معنی کہنا ہوتا ہے 1379 دفعہ، یعنی 1380 سے ایک کم ہے، 79 دفعہ ہے یہ۔ آثرہ کا اثر ترجیح دینا کسی کو، یہ قرآن مجید میں 21 دفعہ ہے۔ کنہ کانا یکون و کون، یہ کانا آپ کے افعال ناقصہ میں سے ہے جو اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ یہ کانا یکون قرآن مجید میں 1450 دفعہ ہے۔ خاطئین خطا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے کہ ہم خطا کار ہیں، یہ قرآن مجید میں 22 دفعہ آیا ہے۔ لا تسریبا، سرب فے کے ساتھ سرد کے وزن پر، جیسے سردی آ رہی ہے آپ کہتے ہیں سرد ہے موسم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جو انسان کے معدے کے اوپر ہوتی ہے، بالکل معمولی، عام طور پر نظر ہی نہیں آتی۔ تو گویا کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو میں کوئی ایسی سزا نہیں دوں گا جیسے بالکل معمولی بھی ہو، آپ بالکل آزاد ہیں، کوئی سزا نہیں، آپ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو مکمل طور پر معاف کر دیا ہے۔ یہ لفظ تصریف قرآن مجید میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، یہی حضرت یوسف کی آیت میں، وگرنہ کسی اور جگہ نہیں آیا۔ الیوم، آج کے دن، یوم دن، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، یوم اذن بھی موجود ہے، یہ سارے ملا کے یہ لفظ قرآن مجید میں 460 دفعہ آیا ہے۔ الیوم، یوم، یوم اذن 460 دفعہ قرآن مجید میں ہے۔ یغفرو، غفرہ یغفرو، بخشش، مغفرت، غفور الرحیم، یہ قرآن مجید میں 247 دفعہ آیا ہے۔ ارحم الراحمین، رحم
راحمین، رحمت، رحمان، رحیم، یہ لفظ قرآن مجید میں 330 دفعہ ہے۔ اذهبوا، ذهب، یذهب، جانا، تو یہ لفظ قرآن مجید میں 59 دفعہ آیا ہے۔ قمیص، یہ جو آپ قمیص پہنتے ہیں، یہ قمیص 6 دفعہ ہے قرآن مجید میں اس کا۔ القو ہو، لاقے یا یلقا اگر معنی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات، اور اگر القا یلقی ہو اس کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، کوئی چیز ڈال دینا، جیسے حضرت موسیٰ کو کہا گیا تھا القے عصاک، اپنا ڈنڈا پھینک دو تو سانپ بن جائے گا۔ یہ قرآن مجید میں 160 دفعہ ہے۔ وجہ، چہرے کو کہتے ہیں، وجہ کا لفظ قرآن مجید میں 79 دفعہ آیا ہے۔ ابھی، اب، باپ 117 دفعہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ وَأْتُونِي، عطا، یاتی، اتیان، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا، عطا یعنی وہ آیا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 548 دفعہ ہے۔ اگر آپ کو عطا کا معنی الف کے ساتھ، الف تے یہ، اگر یہ معنی آپ کو معلوم ہے اتیان کا، تو گویا 548 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ اہلکم یا اہل البیت یا اہل و عیال، اہل کا لفظ قرآن مجید میں 126 دفعہ آیا ہے۔ اجمعین، جمعہ، جمع ہونا، یہ لفظ قرآن مجید میں 145 دفعہ آیا ہے۔ فصلت، فصلت، فصال، فصال کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ چھڑوانا، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حوالین کاملین، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، والدات ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اگر میں عقل مند ہوں آج کل کے زمانے کی، اور بچے کو دودھ 2 سال تک اگر وہ پلائیں، چودھری نہ بنے کہ ڈبے کا دودھ لے لیں گے۔ وہ تو ثاقب نثار، اس نے لکھا تھا کہ یہ ڈبہ دودھ ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا نہیں ہے، پاگلوں کی طرح یہ پلاتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں یہ بھی مغرب میں پڑھے ہیں نا، تو یہ بھی ذہن ان کا جو ہے وہ اس طرف ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ڈبے کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے، ماں کا دودھ جو ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس سے یہ پیدا ہوا ہے، جس خون سے، اسی سے دودھ بنا ہے، ماں کا دودھ خراب ہے اور ڈبے کا دودھ جو ہے بڑا اچھا ہے، تاکہ لوگوں کی کمپنی ہے ان کا دودھ جو ہے وہ چلتا رہے۔ اگر دودھ یہ 2 سال پلائیں تو 2 سال میں جب تک بچے کو پلاتی رہیں اس وقت تک اولاد نہیں ہوتی، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ تو 5-6 مہینے اور بھی گزر جائیں گے۔ 3 سال کے بعد جب بچہ ہوگا تو بچے کی صحت بھی اچھی ہوگی، اور بچے ایک دوسرے جو ہے اتنا فرق ہو جائے گا کہ ان کی تربیت بھی اچھی طرح جو ہے وہ کی جا سکے گی۔ یہ فصال، حملہ و فصالہ 30 شہرا، بچے کا حمل کتنے دن یہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور دودھ چھڑانا یہ ہیں 30 مہینے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو ہیں کس کے؟ ماں کے دودھ پلانے کے۔ حمل کے 6 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فصال کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 44 دفعہ آیا ہے۔ العیر، قافلہ، پرانے زمانے میں قافلہ جاتا تھا اونٹوں کا، بوجھ لے آتے تھے۔ آج کل ٹرکوں کا قافلہ چلا جاتا ہے، یا لوگ جاتے ہیں زائرین کو لے کر، وہاں جا کے زیارات وغیرہ کراتے ہیں، یا حج کے لیے لے جاتے ہیں تو قافلہ ہوتا ہے۔ یہ عیر قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے۔ اور یہ یوسف کا لفظ قرآن مجید میں 27 دفعہ آیا ہے۔ ریح، ریح، روح ایک ہی بات ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 54 دفعہ ہے۔ تو فندون، فندا یفندو تفنید، فاندا یفندو ما تنفدو الی اللہ، کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ختم نہیں ہوتا، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نفاد بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کمی۔ بعض اوقات عقل کی کمی پر بولا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا بھولا بھالا ہے، اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ لفظ پورے